بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے، واو سے پہلے کیا حرف ہے؟ جی با. اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش. جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو آپ نے یہ نام یاد رکھنا ہے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. یہ مخرج اول چل رہا ہے ابھی. کہ مخرج نمبر 1 آپ پڑھ رہے ہیں جس میں یہ ادا ہوتے ہیں الف مدہ، واو مدہ. تیسرا کیا ہے جی؟ یا مدہ. یا مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے، یہ الگ سے آگے سبق آئے گا بھی. ابھی جسٹ ہم اس کو ایک مخرج کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی پوری ایک تختی آئے گی، اس پہ ہم پریکٹس کریں گے اس کی کہ حروف مدہ کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. ابھی صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منہ کے خلا سے یہ ادا ہوتے ہیں. ابھی جسٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مخرج کیا ہے، یہ کیسے کہاں سے ادا ہوتے ہیں. باقی اگلی بات میں اس لیے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں چونکہ وہ اس سے ریلیونٹ ہے اور مشکل بھی نہیں ہے. بعد میں ہم نے ان کو یاد تو کرنا ہی ہے. یہ کوشچن ایک پورا بننا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. جی حروف مدہ کیا کوشچن بننا ہے؟ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں. یہ آگے آئے گا سبق، لیکن ابھی میں سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں. اصل ویسے کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ مخرج نمبر 1 بیان کیجئے کن کن حروف کا مخرج نمبر 1 ہے، یا مخرج نمبر 1 سے کیا ادا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کوشچن یوں بھی آ سکتا ہے کہ مخرج نمبر 1 سے کیا ادا ہوتا ہے. یہ اضافی پنکھے بند کر دیں بیٹے، شور ہی ہوگا ان کا. اے سی اگر چل سکیں تو چلا دیں، میرا خیال ہے چل سکیں گے چلا دیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، پہلا مخرج ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور باقی میں نے اضافی طور پہ آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں جی. حروف مدہ آپ بتائیے. ہاں جی آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں نا، یہ دیکھیں نمبر 1، نمبر 2 اور 3. ان کو کہتے ہیں حروف مدہ. تین ہیں. مشکل تو نہیں ہے جی. حروف مدہ کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ ویل ڈن، شاباش. آپ کو تو ساری سمجھ آ گئی ہے یار. ختم کب ہونا ہے؟ ابھی تو شروع ہوا ہے بھائی. ہاں اگر کسی کو کوئی چیز آ جائے تو اپنی سیٹ پہ کھڑا ہو جائے تو پرمیشن لے کے پھر چلا جائے. میرا مطلب ہے واش روم اگر جانا پڑے تو واش روم سے ہو کے پھر وضو کریں پھر واپس آ جائیں. کوشش کریں کہ ڈسٹرب نہ کریں، ٹھیک ہے. کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، میں سمجھ جاؤں گا اس کو مسئلہ ہے، پھر میں کوئی اشارہ کروں گا تو وہ چلا جائے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ابھی مخرج نمبر 1 میں ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں. کیا آنسر ہوگا جی حروف مخرج نمبر 1؟ یا یوں کہہ لیں کہ حروف مدہ کا مخرج نمبر کون سا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ مخرج نمبر 1. اور اگر پوچھا جائے کہ وہ جگہ کون سی ہے، کون سی جگہ سے یہ حروف مدہ ادا ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہے. منہ کے خلا سے، منہ کے اندر کا جو خلا ہے خالی. دیکھیں با، بو، بی، یہ تینوں ہی. بو بھی اندر خلا سے ادا ہو رہا ہے، بی بھی خلا سے ادا ہو رہا ہے. اب یہ اگلی بات آنی ہے کہ ان کو کتنا لمبا کرنا ہے. ہر
لیسن میں آپ کو سمجھ لیں گے ان کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہے. قرآن پاک جب آپ نے تلاوت کرنی ہے نا، ہر جگہ پہ آپ کو آپ کے سامنے یہ رہنے. بے کیا ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. یہ والی بے جو ہے، ہاں اس میں بیٹے الف کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. الف کو، الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ ہوتا ہے. اصل میں تھوڑا مکس ہو گیا کام، یعنی مخارج کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا شروع کر دیا آپ کو کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے جلدی بتانا شروع کر دیا ہے کیونکہ اس نے آپ کے ہر لیسن میں آنا ہے. حروف مدہ 3 ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یہ الگ ڈیفینیشن بھی آپ نے یاد کرنی ہے. یہ قاعدے جب آپ کو مل جائیں گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ الف مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، واو مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، یا مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے. ویسے میں ساتھ ساتھ بول رہا ہوں، 2-3 بار میں نے ویسے سنا دی ہے، بتا دی ہے آپ کو. کسی کو پتہ چلا ہے کہ میں نے کیا بتایا ہے؟ واو مدہ کی ڈیفینیشن کیا بتائی ہے؟ جی کیا بتائیے؟ واو ساکن ہو. ویل ڈن بھائی، شاباش. آپ تو بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی فوراً سے ہی آپ کو یاد ہونا شروع ہو گیا. چلیں ادھر سے بھی تھوڑا دیکھتے ہیں. یا مدہ کی ڈیفینیشن فائق، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے تو اس کا نام ہوتا ہے یا کا یا مدہ. اچھا، جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب نام ہوتا ہے واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ، اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ان کو پڑھنا کس طرح سے ہے، ان پہ آواز کتنی لمبی کرنی ہے. قرآن پاک میں زبر زیر پیش، زبر زیر پیش یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس پہ آواز کو لمبا نہیں کیا جاتا. زبر زیر پیش جو قرآن پاک میں آتی ہے اس پہ آواز کو لمبا نہیں کیا جاتا. مثلاً کیا لکھا ہے یہ میں نے؟ با زبر با، اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، آواز کو اس پہ لمبا. اور اگر آواز کو لمبا کر دیں گے تو پھر یہ با زبر با نہیں رہے گا بلکہ یہ بن جائے گا. آواز لمبی کر دیں گے تو یہ بن جائے گا. دیکھیں آواز کا شارٹ کرنا، آواز کا لانگ کرنا کتنا اہم ہے. اگر آپ نے آواز لانگ کر دی ہے تو آپ نے ایک حرف کا اضافہ کیا ہے. اگر آپ نے آواز کو شارٹ کر دی ہے تو آپ نے ایک حرف لیس کر دی ہے، مائنس کر دی ہے، ختم کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہی ساری تجوید ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ کہاں پہ آواز کو لمبا کرنا ہے اور کہاں پہ آواز کو، بولیے بھائی، شارٹ رکھنا ہے. اور اگر ہم بلا وجہ لمبا کر دیں گے، اس کو با زبر با کو با پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہ نہیں پڑھا، یہ پڑھ دیا. اس کا مطلب اور ہوگا، اس کا مطلب اور ہوگا. تو ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آواز کو لمبا کریں اور اپنی مرضی سے آواز کو شارٹ کریں. ہمیں اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم نے رولز کے مطابق چلنا ہے. رول وہاں پہ آ رہا ہے آواز لمبی کرنے کا تو آواز لمبی کریں گے، یعنی الف مدہ آ رہا ہے تو آواز لمبی کریں گے. الف مدہ نہیں آ رہا، خالی زبر آ رہی ہے، با خالی آ رہی ہے، ساتھ میں الف نہیں آ رہا، تو پھر آواز کو لمبا نہیں کریں گے. ساری بات بتانے کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان پہ آواز کو لمبا کیا جاتا ہے. مدہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے آواز کو لمبا کرنا. اسی سے مد ہے، مد کہتے ہیں نا، مد آ گئی ہے تو مد پہ کیا کرتے ہیں آواز کو، تو مد سے ہی مدہ ہے. اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ ان پہ آواز کو، بولیے بھائی، لمبا کیا جاتا ہے. حروف مدہ پہ آواز کو لمبا کیا جاتا ہے.
ظاہر ہے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر ہی ہم اس پہ اپلائی کر سکیں گے نا، اس کو ادا کر سکیں گے. پہلے ہم نے سمجھا کہ حروف مدہ ہوتے کون سے ہیں. جب ہمیں سمجھ آ گئی تو پھر ہم نے اگلی بات کی کہ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے. پڑھنے کا ہمیں پتہ چل گیا کہ ان پہ آواز کو ہم نے لمبا کرنا ہے. خالی با زبر با آئے تو اس کو ہم نے با پڑھنا ہے، با نہیں پڑھنا. اور اگر مدہ آئے تو اس کو ہم نے با. اب اس کی ادائیگی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، کتنا لمبا کرنا ہے. بند ہاتھ کو کھولنے میں با با، میرے پیچھے پڑھی ہے، با بو بی، نہ تو بہت تیز نہ بہت آہستہ. یہ تجوید مجودین نے یہ ایک کلیہ بیان کیا ہے کہ بند ہاتھ کو کھولنے میں درمیانے انداز میں، بہت تیز بھی نہیں اور بہت آہستہ آہستہ بھی نہیں، جو مقدار بنتی ہے تو یہ حروف مدہ کی مقدار ہے. اور اسی سے پھر وہ بڑی مد کی مقدار بنتی ہے کہ پورے ہاتھ کو کھولنا ایسے، جیسے وہ آئے گا آگے الف لام میم میں نا، الف لام، پورا ہاتھ جو کھولا جاتا ہے یہ مد کی مقدار ہے. ٹھیک ہے، لیکن الف مدہ یا حروف مدہ کی مقدار یہ جب الگ الگ کھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 5 الف. تو جب ہم اس کو سنگل کھولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 الف. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 1 الف. تو حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے کتنا؟ 1 الف کے برابر. حروف مدہ کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ 1 الف کے برابر. تو 1 الف کی مقدار میں نے آپ کو اندازاً بیان کر دی ہے کہ کھلے ہاتھ کو یا بند ہاتھ کو کھولنے میں یا کھلے ہاتھ کو بند کرنے میں درمیانے رفتار میں جو وقت لگتا ہے، یہ ایک اندازہ بیان کیا گیا. بہرحال آگے جی، آگے کیا لکھا ہے؟ باپش بو. آپ دیکھیں باپش بو، پڑھیے ذرا، باپش بو، باپش بو. آپ اس کو بو نہیں پڑھیں گے، خالی پیش آئے تو اس کو ہم بو نہیں پڑھ سکتے. بو کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے پڑھنے سے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ باپش بو نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ واو بھی ہے. عام طور پہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اتنی احتیاط ہم کرتے ہیں. پیش ہو تو پیش پہ آواز لمبی کر دیتے ہیں، زیر ہو تو زیر پہ آواز لمبی کر دیتے ہیں، زبر ہو تو اس پہ آواز لمبی کر دیتے ہیں. بھئی زبر پہ آواز لمبی کر دیں گے تو الف بن جائے گا ساتھ، اور خالی پیش والے ورڈ کو لمبا کر دیں گے تو اس کے ساتھ واو ایڈ ہو جائے گا. اور ایسے ہی با زیر بی. اب خالی با زیر بی ہو تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن جب ساتھ یا آ جائے اور جب یہ یا ساکن اس سے پہلے زیر آ جائے تو پھر اس ورڈ کو ہم لمبا کریں گے. یعنی پہلے کو پڑھیں گے بی، بولیے بی، اور دوسرے کو پڑھیں گے بی. پہلے کو کیا پڑھیں گے؟ بی، اور دوسرے کو پڑھیں گے بی. سمجھ رہے ہیں فرق؟ تو حروف مدہ کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان پہ آواز کو لمبا کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ ان پہ آواز کو کیا کیا جاتا ہے. اب قرآن پاک میں یہ الفاظ آئیں گے، مثلا سورۃ الفاتحہ، الحمد الحمد للہ رب العالمین. پڑھیے، ابھی الحمد ہے، الحمد. دال پیش دو، الحمد. بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ. کیا غلطی ہو رہی ہے بتائے گا کوئی؟ ابھی بھی رول ہم نے پڑھا جی. پیش کو کیا بنا دیا گیا ہے؟ واو کا اضافہ کر دیا. او بھئی قرآن پاک میں سمپلی اس طرح لکھا ہوا ہے،
ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے پاس سے واؤ کا اضافہ کر دیں؟ لیکن آپ کے کانوں میں ایسی آوازیں پڑتی ہوں گی جب لوگ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک عام طور پہ الحمدللہ، یہ میں ایک لفظ کی بات کر رہا ہوں، صرف ایک مثال دی ہے آپ کے سامنے ابھی میں نے، نہ جانے کتنے مقامات پر یہ مسٹیک لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ رول سمجھ گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ اس کو الحمدللہ ہی پڑھیں گے، الحمدللہ ہی نہیں پڑھیں گے۔ انڈرسٹینڈ کر گئے آپ لوگ؟ یہی مقصد ہے آپ کو یہ چیزیں بتانے کا کہ تاکہ قرآن پاک پہ ہم ان کو اپلائی کر سکیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب دیکھیں یہ لکھا یہ ہے تو پڑھنے میں لوگ پڑھ دیتے ہیں، تھوڑا سا لمبا کریں گے تو یہ ورڈ بن جائے گا الحمدللہ، سمجھیں؟ اس لیے آواز کو پیش پہ لمبا نہیں کرنا، بار بار میں کہہ رہا ہوں زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، ان تینوں پہ آواز کو لمبا نہیں کرنا۔ آواز کو لمبا کریں گے تو ایک ورڈ اور ساتھ ایڈ ہو جائے گا اور اس کا گناہ ہوگا ہمیں۔ اس لیے کہتے ہیں بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں الٹا قرآن پاک ان پہ لعنت کرتا ہے کہ بھئی جو صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، جو صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مفسرین نے اس کے حوالے سے بڑی تفصیل لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جو صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگوں پہ الٹا قرآن پاک لعنت کرتا ہے۔ اور بھی اس میں کیٹیگری ہیں لیکن ایک کیٹیگری یہ بھی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ ہم تو قرآن پاک کو پڑھ کے برکتیں حاصل، بھئی برکات کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں نا، کہ ہمیں برکات مل جائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں، ہمیں سعادت مل جائے۔ لیکن اگر غلط پڑھتے جائیں تو برکات کی بجائے الٹا گناہ ملتا رہے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص کوشش کرتا ہے صحیح پڑھنے کی لیکن کوشش کے باوجود اس سے صحیح نہیں پڑھا جاتا، تو حدیث میں اس کا مفہوم یہ بیان ہوا ہے کہ ایسے شخص کو دگنا اجر عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ایک شخص صحیح پڑھنا نہیں آتا اسے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے صحیح پڑھنے کی، کوشش کے باوجود نہیں پڑھا جا رہا صحیح اس سے، تو حدیث میں آتا ہے ایسے شخص کو دگنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا اور دوسرا جو کوشش پہ اس کو محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں تو ہمیں جو دقت ہو رہی ہے تو یہ پتہ نہیں اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو اس پہ بھی اجر ملے گا۔ اصل ہے انسان پر لازم ہے کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ انسان نے کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے، تو کوشش کے بعد نتیجہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ سرے سے کوشش ہی نہ کرے، ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ جو یہاں پہ حاضر ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں اور اس کوشش میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، یہ پہلا مخرج ہو گیا۔ محمد علی ادھر آئیں، یہاں پہ نا ڈسٹر ہوگا۔ آپ لوگوں کو کچھ، ایک منٹ بیٹھیے ذرا، نوٹ بکس کون کون لوگ لے کے آئے ہوئے ہیں جن کی ادھر پڑھی؟ کھڑے ہو جی ذرا۔ نوٹ بکس وہ منگوائی تھی آپ کو اسی مقصد کے لیے کہ آپ ساتھ ساتھ بیٹے ادھر پڑھی ہوں گی، آپ سب دیکھیں ادھر شاپر میں، تاکہ جو لوگ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ کر لیں، تاکہ میں پھر اس سے اگلی بات ڈسکس کر سکوں۔